آج قصص الانبیاء کے اندر ذکر کیا جائے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ آپ کے دور کی بات ہے، کچھ ایسا ہوتا ہے کہ علاقے میں قحط نازل ہو جاتا ہے، نہ پینے کو پانی، نہ کھانے کو روٹی، اناج جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گیا ہے، مویشی پریشان ہیں، انسان پریشان ہے، زندگی وبال بن کر رہ گئی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا آخر ماجرا کیا ہے۔ جب حالات اور پریشانی جو ہیں وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتے ہیں تو لوگ جو ہیں اکٹھے ہوتے ہیں، سوچتے ہیں کہ آخر بھائی کرنا کیا ہے، کیسے صورتحال کو بہتر بنائیں، اس قحط کا علاج کیا ہو سکتا ہے۔ خدا کے حضور دعا تو کرنی ہے، لیکن ہم نے تو بارہا دعائیں کرائیں، لیکن کچھ ہو کیوں نہیں رہا، آخر ایسی کیا بات ہے کہ خدا جو ہے وہ ہماری بات نہیں سن رہا۔ اکٹھے ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، آپ کے در پر حاضری دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ تو کلیم اللہ ہیں، خدا تعالیٰ سے آپ تو ذکر کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، تو ہمارا پیغام تو لے کے جائیں، ہماری فریاد، ہماری کچھ تو دریافت وہاں کریں ہماری طرف سے، یا پھر ہم لوگ دعا کراتے ہیں، اجتماعی دعا کرا لیتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن کچھ ماننے، پلیز کچھ کیجئے، ہمارے ہاتھ جڑے ہیں، ہماری بس ہو چکی ہے، ہمارے جانوروں کے پاس پینے کو پانی نہیں، ہمارے بچے روتے ہیں راتوں کو، آگے کا نظر کچھ نہیں آ رہا، کرنا کیا ہے، اس ساری صورتحال کو بہتر آخر کیسے بنائیں گے، کچھ کیجئے۔ تو پھر ہوتا کچھ ہوئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام لوگوں کو لے کر اجتماع کی شکل میں، اجتماعی دعا کے لیے ایک میدان میں اکٹھا کرتے ہیں، خدا کے حضور دعا کروائی جاتی ہے، یا اللہ اس قحط سے نجات دلا، یا اللہ اس قحط سے نجات دلا اور ہماری مشکلات جو ہیں انہیں آسان فرما، حضور بارش نازل فرما دے، آسمان کی رحمت کے دروازے کھول دے کہ معاملات بہتر ہو جائیں۔ دعا ہو گئی، تاخیر بھی ہو گئی، وقت بھی گزر گیا، لیکن دعا کی قبولیت نہ ہوئی۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں ان کو بلایا گیا تھا، شامل دعا کروایا گیا تھا، اجتماعی دعا تھی، تمام لوگ خدا کے حضور فریاد لے کر گئے تھے، لیکن پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ قحط ویسے کا ویسا ہی ہے، لوگ پریشان ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں، اے یا رب کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ یہ دعا جو ہے ان لوگوں کی قبول نہیں ہو رہی، پریشان حال ہے لوگ، کیوں، معاملہ کیا ہے؟ جواب آتا ہے کہ ان لوگوں کے اندر، یہ جو اجتماع تم لوگوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، ایک ایسا شخص موجود ہے جس نے کچھ ایسے عوامل کیے ہیں جو کہ شاید خدا کی ذات کے سامنے ناپسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔ پینک بٹن دب گیا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک ایسی ذات موجود ہو جس کو اللہ ناپسندیدہ کہہ رہا ہے؟ یہ تو کیس ہی ختم ہو گیا، کہانی ختم ہوگی، پیچھے کا بچا، اور دعا پھر کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو جہاں پہ رحیم اور رحمان ہے وہ، تو پھر جب اسے غضب پہ آتا ہے اور غصہ دکھلاتا ہے تو پھر اس سے پناہ ہی مانگی جا سکتی ہے۔ آپ آتے ہیں اور محفل میں آ کے کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایسا شخص موجود ہے یہاں پہ جو کہ اللہ کے نزدیک کچھ ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، تو اگر موجود ہے تو وہ یہاں سے چلا جائے، اور وہ جائے گا تو دعا جو ہے قبول ہو جائے گی، رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، یہ قحط جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اب کوئی کیسے اٹھے؟ ایک محفل میں بیٹھے ہیں، مجلس کی صورت میں اجتماعی دعا ہو رہی ہے، ایک شخص کیسے اٹھے؟ وہ برڈن جو آئے گا، وہ ذات کس طرح سے اٹھ کے چلی جائے؟ بیٹھا رہتا ہے وہاں پہ، پھر دعا کروائی جاتی ہے، پھر معاملہ حل نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں آخر معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے، اس کی غلطی کیا ہے، کون سا وہ عمل ہے؟ فرمایا چغل خور، یہ لوگوں کے پیچھے جاتا ہے، پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں کرتا ہے، ادھر کی بات سنی ادھر سنائی۔ تو عوام الناس جو کہ ہمیں سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، سمجھیں کہ آج کے دور حاضر کے اندر بھی ہم کتنی چھوٹی سی چیز سمجھتے ہیں کہ ادھر سے سنا ادھر سنا دیا، اس کی بات کو مڑوڑا، کچھ اور بنا کر پیش کر دیا۔ چغل خور ہے، اس کو کہو یہ محفل سے، مجلس سے نکلے گا، یہ جائے گا، اجتماعی دعا کروائی جائے گی، رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے ہیں، پھر التجا کرتے ہیں، اے لوگو تم میں سے کون ہے جس نے خدا کی ذات کو ناراض کرنے کی جرت کی؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو شخص بیٹھا ہوتا ہے اس کے ذہن میں آتا ہے کہ میں کیسے جرت کر سکتا ہوں، میری یہ مجال، میرے سے تو غلطی ہوئی ہے، غیر دانستہ طور پر ایک غلطی ہوئی ہے، اور اس غلطی کا ایک سلوشن موجود ہے، اور وہ کیا سلوشن ہے کہ میں ہاتھ اٹھا کر رب سے توبہ کر لوں۔ آسان سا حل تھا، معلوم ہی نہیں تھا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ شخص کو مجبور کیا جاتا، معلوم تو ہے ہی نہیں کون ہے، وہ وہیں بیٹھے بیٹھے خدا تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے یا رب میں جانتا ہوں کہ وہ گناہگار شخص جس کی وجہ سے یہ باقی لوگ بھی مجبور اور پریشان ہیں، جن پر قحط نازل ہو گیا ہے،
وہ میری وجہ سے سفر کر رہے ہیں، میں جانتا ہوں، لیکن میرے پہ پردہ رکھ. میں اگر یہاں سے اس ٹائم اٹھ کر گیا تو میں کسی کو منہ نہیں دکھا سکوں گا. میں کیسے اپنے معاشرے میں اٹھوں گا؟ یہ سوسائٹی والے تو مجھے چھوڑیں گے ہی نہیں کہ میں تھا وہ شخص. اللہ پردے ڈالتا ہے تو میرے پہ پردہ ڈال. میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما دے. میں آج کے بعد تیرے حضور یہ قسم کھا کر کہتا ہوں میں دوبارہ چغل خوری نہیں کروں گا. اس کی دیکھیں، خدا کی بڑائی دیکھیں، اس کی رحمت دیکھیں، اس کی کیا صفات ہیں، کیا ہی طاقت ہے کہ اس کی اگلی دعا قبول ہونے سے پہلے آسمان کے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور بارش جو ہے وہ برس پڑتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے انٹریگڈ ہوتے ہیں، آخر یہ کیا تھا؟ پوچھتے ہیں یا رب مجھے تو بتا، میں تو تیرا پیغمبر ہوں، مجھے تو بتا کہ آخر کیا یہ ہوا کس طرح، پھر دعا کیوں قبول ہوگی؟ کوئی اٹھ کے گیا ہے تو نہیں؟ یہ کون تھا جس کے اوپر پردہ بھی رہا؟ تو رب کہتا ہے کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے. وہ کون تھا؟ اس پر پردہ ہی رہے گا. تو اس قصص الانبیاء کے اندر جو ایک خوبصورت بات، ایک تو چغل خوری سے نکلی، ایک اور پیغام ملتا ہے کہ لوگوں کی جو برائیاں ہیں، غلطیاں ہیں، ان پر پردے ڈالنا خدا کی ذات کے نزدیک کتنا پسندیدہ عمل ہے. خدا کہتا ہے تم دوسروں کے رازوں پر پردہ ڈالو، میں تمہارے رازوں پر پردہ رکھوں گا. قصص الانبیاء کا واقعہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سنا، اور ہم روز آپ کو قصص سے کوئی نہ کوئی واقعہ بتاتے ہیں. تو آج حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھا اور بہت سبق آموز واقعہ تھا. ہم ابھی رخ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ آسیہ اقبال صاحبہ بیٹھی ہوئی ہیں، ڈاکٹر معصومہ بھی ہیں. آسیہ اقبال صاحبہ، آپ بات کری تھی وسیلے پہ، تو آپ مجھے بتائیں کہ جو آپ کنٹینیو کرنا چاہ رہی تھی بات اپنی. جی، بات دوبارہ وہاں سے ہی کنٹینیو کرتی ہوں کہ اس کریم نے اپنے ہر عمل سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل کے امر کو مربوط کیا ہے. پہلے جو میں نے سورہ فتح سے ریفرنس دیا کہ بیعت پاک نبی کی ہوئی، فرمایا یہ میری بیعت، اس لیے کہ وہ کریم جو ہے وہ ہم پر یہ اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ میری ایسی ہستیاں ہیں کہ ان سے مانگنا مجھ سے مانگنا ہے، ان سے محبت مجھ سے محبت ہے. اور ایک اور بات میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ ابھی اور جگہ پہ بھی یہ بحث ہو رہی تھی کہ یہ غلو سارا، کہ یہ مولا علی علیہ السلام سے مدد مانگنا یا اس طرح، کہ یہ جو میں تھوڑا سا یہ کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ غلو کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو وجہ اللہ کہہ دیتے ہیں. اس کے بارے میں تھوڑا سا میں کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ بے مثل ہے، وہ کریم بے مثال ہے، وہ 14 کا پروردگار ہے. وجہ اللہ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ بلا تشبیہ ہے کہ مولا علی علیہ السلام کو ان سے تشبیہ دی جاتی ہے. دیکھیں، چہرے کی صفات کیا ہے؟ چہرے کی صفت ہے پہچان، کہ آپ خوش ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خوش ہیں. آپ خفا ہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے کہ آپ خفا ہیں. اس وجہ سے وجہ اللہ صرف مولا علی علیہ السلام کو ہم نہیں مانتے، بلکہ سارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ساری پاک آل کو ہم اس لیے وجہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے ارادوں کے عکاس ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر میرا محبوب خوش ہے تو میں خوش ہوں، اگر میرا محبوب خفا ہے تو میں خفا ہوں. اور پھر سورہ آل عمران میں بھی تو اللہ نے ارشاد فرمایا نا کہ ان کنتم تحبون اللہ فتابعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ یحب المحسنین. اللہ فرما رہے کہ اے میرا حبیب لوگوں سے کہہ دے اگر اللہ سے محبت ہے. دیکھیں اللہ نے اس طرح انوالو کیے اپنی ہستی میں، ان پاک ہستیوں کو کس طرح وسیلہ بنایا. آیت کا ترجمہ کر رہی ہوں. وہ کریم فرما رہا ہے کہ ان کنتم تحبون اللہ، میرا حبیب ان کو کہہ دے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے. تو یہ نہیں فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو صرف اللہ کی عبادت کریں، فرمایا کہ ان سے کہہ دے اگر تمہیں محبت اللہ سے ہے تو تیری اتباع کرے. پھر اللہ کیا فرما رہا ہے؟ تیری اتباع کرے. تو پھر صرف یہ ضرورت نہیں کہ وہ اللہ سے محبت کا اظہار کریں، اللہ فرما رہا ہے یحببکم اللہ، پھر اللہ خود ان سے محبت کرے گا. کہ اس طرح سے اللہ نے اپنی محبت کا ذریعہ بنایا ہے اتباع پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس لیے یہ سارے جو کہتے ہیں کہ یہ غلو کرتے ہیں، کہ یہ وجہ اللہ کہہ دیتے ہیں، عین اللہ کہہ دیتے ہیں، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے. میں یہ اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں.
عین اللہ نعوذ باللہ یہ نہیں کہتے کہ یہ جو آنکھ ہے وہ تو بلا تشبیہ ہے، وہ بے مثل ہے، وہ بے مثال ہے، اس کی ذات نور ہے. آنکھ کی صفت کیا ہے؟ دیکھنا. یعنی وہ کریم بتانا چاہتا ہے کہ میری کرم کی نظر صرف ان پر پڑے گی جن پر میرے محبوب کی اور ان کی آل کی کرم کی نظر پڑے. اس لیے ہم جو ہے عین اللہ کہتے ہیں. تو یہ سارا جو سسٹم ہے نا یہ وسیلے کی بیس پہ چل رہا ہے کہ سپوز یہ ڈاکٹر معصومہ بیٹھی ہیں، کوئی علاج کے لیے نہ آئے اور بیٹھا رہے کہ جی اللہ ہمیں شفا دے گا، تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ سسٹم میں ولایت اصل میں وسیلہ ہے. اللہ فرما رہے کہ تم طبیب کے پاس جاؤ، علاج کرو، دعا مجھ سے مانگو، یہ سسٹم چلے گا، میں شفا دوں گا. سپوز کسی کا ایگزام ہے تو وہ پڑھے ہی نہ اور کہے کہ بس اللہ ہمیں کامیاب کرے گا، تو ایسا نہیں ہے. یہ وسیلہ ہے، یہ پورا ایک سسٹم ہے. اللہ فرما رہے کہ محنت تم کرو، دعا مجھ سے مانگو، میں تمہیں کامیاب کروں. اسی طرح شفاعت کا بھی جو ہے وہ یہی سسٹم ہے کہ کوئی اگر اللہ فرما رہے ہیں کہ مجھ سے مایوس نہ ہونا، اگر گناہ کر بھی لو نا، وہ کریم فرماتا ہے کہ تمہارا اللہ ہوں، 70 ماؤں سے زیادہ میں تم سے پیار کرتا ہوں. کوئی اتنا کسی سے محبت نہیں کرتا. اللہ فرما رہا ہے تم گناہ کر لو، سارے لوگ تمہیں دھتکارنے لگیں، تو ایسے عالم میں بھی یاد رکھو کہ تمہارے کریم اللہ کا در تمہارے لیے کھلا ہے، تو تم مجھ سے توبہ کرو، میں تمہیں معاف کروں گا. یہ نہیں ہے کہ آپ گناہ کیے جائیں اور توبہ نہ کریں. بڑا اچھا اسماعیل کانسیپٹ ہمارا آج کلیئر ہوا وسیلے کے اوپر، کیونکہ کافی ہم کہتے ہیں مسکنسیپشنس تھے. تو آج کا جو سبجیکٹ ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں بالکل سمجھ آ گیا ہے. چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے، ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں نور رمضان. اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان.